کریں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں، اس کو آگے پوسٹ پون کرتے ہیں. البتہ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں ان کے ایک سمری میں ضرور جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا. تو سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرتا آیات 195 سے 200 تک ہیں. تو دراصل دیکھا جائے تو ان آیات میں بھی رب کریم نے بہت سارے ایسے عقائد جو عربوں نے پال رکھے تھے ان کی نفی کی ہے اور ان عقائد کے بتوں کو توڑ دیا ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاد جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور 195 جو آیت ہے اس کے اوپر نا حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک بڑا زبردست جو ہے نا یہ قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو قرآن اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ دراصل اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دینا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران بھی ہے، جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک بڑا لشکر سامنے تھا. جب رومی لشکر سب بھرا ہوا تو ہمارے لشکر سے ایک سپاہی نکلا اور وہ تنہا رومی لشکر میں گھس گیا اور جا کے خوب لڑا، لیکن لوگوں نے شور مچایا اور چلا کر کہا سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا. یہ بات سننا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے. حضرت جی آواز آ رہی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو سوچا کچھ کاروبار تجارت جو ہے وہ کیا جائے، کھیتی باڑی کی جائے اور اپنے کاروبار پر توجہ دی جائے. تو اس سے یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا داری میں کھو گئے اور جہاد سے جو ہے ان کی توجہ ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ آیت دراصل اس بات پر تنبیہ ہے کہ جہاد کو چھوڑنے اور جہاد میں سستی کرنے سے یا اس طرف سے توجہ ہٹانے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. آج دیکھ لیں کہ دنیا ممالک جو ہیں اس میں 57 ممالک ہونے کے باوجود اس دور میں کیسے گزارا ہو رہا ہے. اور مسلمان چونکہ اس اصل مقصد جو رب کریم نے مسلمانوں کو دیا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ رونما ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان ملک دست نگر ہے. اسی طرح دوسری جو اگلی آیت ہے اس میں اگر دیکھا جائے 196 میں تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ اصل میں حج اور عمرہ تو عبادات ہیں، وہ انسانیت کی ٹریننگ کے لیے ہیں، اس کی تربیت کے لیے ہیں، اس کے نفس کو جو ہے نا نوک پلک سیدھی کرنے کے لیے تھی کہ وہ معاشرے میں جا کر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے اور جو اللہ رب العزت کی برکات ہیں معاشروں کے لیے اس میں وہ بھرپور کردار ادا کرے. لیکن ہوا کیا کہ عرب جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ یہ ایک بہترین رواج بھی تھا کہ عرب جو ہے انہوں نے اس کو ایک میلہ سمجھنا شروع کر دیا، تجارتی منڈی اس کو بنا لیا اور اس میں کاروبار اور اس کو فوقیت دینا شروع کر دی. اور حج اور عمرہ جو ہے اس کو ایک رسم کے طور پہ جو ہے یہ بن کر رہ گیا اور ان کی زندگی جو ہے ان برکات سے بالکل وہ تصور ہی مفقود ہو کر رہ گیا تھا کہ جو رب کریم نے حج اور عمرہ میں رکھا ہوا تھا. تو میں سیر و تفریح، کھیل، کشتی، مشاعرے اور فصاحت و بلاغت بری تقاریر ہوا کرتی تھی آج اور اس آج کے موقع پر. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دراصل یہ جو موقع ہے یہ رب کریم کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کا موقع ہے اور اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں اسی آیت کا جو تسلسل تو احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری آ لے، جس طرح سے آج بڑی بہترین تفسیر تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی، تو اس میں بھی جو ہے احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بیماری آ جائے، کوئی راستہ روک لیا جائے تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ قربانی کے جانور کو کس طرح سے وہ آگے بیچ دے اور جب وہ آگے پہنچ جائیں یا اس کے پیسے وہ بیچ دے، ذبیحہ اگر ہو جائے تو حلق کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی اس مسئلے میں پھنس جائے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے. رب کریم چونکہ آسانی چاہتا ہے تو وہ آسانی یہاں پیدا کر دی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا ہے
کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی جلدی سر منڈوانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو کچھ روزے رکھ لے، کچھ صدقہ دے دے یا جانور ذبح کر دے، تو اس کا بھی حکم دے دیا گیا جو آج کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ حج جو ہے اس کی 3 صورتوں کے اوپر بھی بڑی زبردست جو ہے یہ حج افراد کیا ہے کہ اور حج قران کیا ہے اور حج تمتع کیا ہے۔ تو حج افراد جو ہے بنیادی طور پہ یہ صرف اس میں حج شامل ہوتا ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی۔ اور حج تمتع جو ہے یہ سفر جو ہے اس میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ایک ہی سفر میں، اور اس سے دوہرا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں قربانی کا حکم بھی ہے۔ حج قران جو ہے وہ بھی ایک ہی احرام میں ہے، لیکن اس میں احرام کھولا نہیں جاتا۔ حج تمتع میں احرام کھول کے باقی دن اسی طرح سے عبادت میں گزارنے کے بعد دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے حج تمتع اور حج قران میں۔ البتہ حج افراد جو ہے وہ صرف مکہ اور میقات کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اس کی جو حدود و قیود جو ہیں وہ یہ بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا اب اگر ذرا دیکھیں تو اگلی جو آیت ہے اس میں حج کے دوران جو ہے نا خالص نیت کا رب کریم جو ہے نا وہ حکم دے رہے ہیں کہ بے حیائی سے بچو، نافرمانی سے بچو، جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ، اپنے آپ کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری اس رب کریم اس ذات کی طرف رکھو جس نے پیدا کیا، جس نے حکم دیا، اور ہر اس بات سے بچو جس سے منع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے نا ایک اور جو چیز ہے کہ توکل کا غلط استعمال جو ہے اس سے بھی روک دیا گیا۔ یعنی توکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے، لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اور ہم توکل کرتے ہیں کہ رب کریم اسباب پیدا کرے گا اور ہمیں وہ مل جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ راستے میں جب پریشانی ہوتی لوگوں سے بھیک مانگنا پڑتی، لوگوں سے آسرے لینے پڑتے، لوگ اپنے مسائل ہوتے، کئی لوگ مارے جاتے، یعنی ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ ایک حج کی بجائے لوگوں کو اپنی ذات کا پڑ جاتا تھا اور ان معاملات میں کھو جاتے تھے، پوری توجہ عبادت کی بجائے اس طرف چلی جاتی تھی۔ تو یہ توکل کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، اس سے بھی روک دیا گیا اس آیت میں کہ یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر سے نکلو حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو زاد سفر کچھ نہ کچھ لے لو، لیکن تقوی اصل جو ہے نا وہ زاد راہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہے، بزنس کے لیے صرف نہیں جا رہے، بلکہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اپنی اصل توجہ اس طرف رکھی جائے اور خالی ہاتھ گھر سے نہ نکلا جائے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں بڑا ایک اور خیال جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک بڑا رد موجود ہے یہاں۔ یہ ساری جو ہے 198 آیت جو ہے امام راضی اس کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ خیال کرتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں۔ یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین آ کے کر لیتے ہیں، ان کا کوئی حج نہیں ہے۔ یہ ایک تصور جو ہے نا وہ پنپ رہا تھا، تو اس میں نفع کمانے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نا اپنی نفع اور دنیا داری کما رہے ہیں، تو جو حج کی جو روح ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی یہ عبادت نہیں ہے۔ تو رب کریم نے یہاں بھی یہ کہہ دیا کہ بالکل آپ کاروبار کریں، لین دین کریں، اگر کوئی نفع کما سکتا ہے تو وہ کمائے، لیکن اس کو 100% دنیا داری میں نہ بدلے، تاکہ حج یا عمرہ کی جو عبادت کی روح ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس کو متاثر کیے بغیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا داری عبادت پر غالب آ جائے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ یعنی یہ بھی ایک جو حکم جاری کر دیا کہ آپ یہ خود آدمی ایک لائن ڈرا کرے کہ عبادت کے اوپر دنیا داری کہاں غالب آتی ہے، اس کو غالب نہ آنے دے، پھر اپنے وہ کام کر سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ تھا کہ عرفات کی حاضری کے بعد مزدلفہ میں ظاہر رکنے کا حکم تھا، اور وہاں یہ حکم ہے کہ جی مزدلفہ میں خوب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، اور جو مشعر حرام ہے وہ مسجد ہے جو مزدلفہ میں ہے، وہ ایک پہاڑی ہے قضا، اس کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے، تو اس کے قریب ترین جو ہے وہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ حکم ہے کہ اس کے قریب ترین زیادہ ثواب ہے اگر آپ ٹھہریں، رکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اس مسجد میں جو امام ہوتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، اور یہ سارا مزدلفہ بنیادی طور پہ یہ ثواب کے حصے میں آتا ہے، جو جہاں مزدلفہ کے ایریے میں ٹھہرے، سوائے وادی محسر۔ وادی محسر جو ہے دراصل اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرا کا لشکر جو ہے نا وہ رکا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تو اس وادی کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ باقی مشعر حرام جو ہے نا اور اس باقی مزدلفہ کا سارا علاقہ جو ہے وہ وہاں رک کے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے قریش کے بارے میں اگلی آیت جو 199 ہے
اس میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ قریش عرفات میں جانا حتک سمجھتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ہم تو بالکل جس طرح یہودیوں نے کنسپٹ بنا لیا تھا کہ جی ہم اللہ کی بڑی پیاری قوم ہیں اور ہمیں تو بس ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے, اللہ کو یاد کریں نہ کریں, عبادت کریں نہ کریں, دنیا داری میں لوگوں کے معاملات کا خیال کریں نہ کریں, ہمارا حق ہے, جنت ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کیا. تو یہ قریش جو تھے نا, یہ انہوں نے مائل بنا لیا تھا کہ جس طرح باہر سے لوگ آ کے عرفات میں وقوف کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, ہمارے لیے یہ نہیں ہے. ہم صرف مزدلفہ تک جائیں, اور یہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے وہاں اللہ کا ذکر کر کے. سارا عرفات میں باقی لوگ جایا کرتے تھے. تو اس آیت میں عرب جو ہے نا, ان کو یہ یعنی ان کا یہ غرور کا بت بھی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی یہ قریش یہ سمجھے کہ جی یہ ہمارا جانا تک ہے. اور قریش جو ہے نا ایک باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ نحن اہل اللہ و وطن حرما, کہ ہم تو اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا تھا کہ جی ہم اللہ کے بندے کیا بلکہ اللہ کے اہل اللہ میں سے ہیں اور اس کے حرم کے بندے ہیں, باقی باہر سے ہیں وہ جائیں عرفات میں. تو یہاں اس آیت میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا اور اس بت کو توڑنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ ادھر جانا اپنی بےزتی اور حد تک محسوس کرتے ہیں. تو یہ عبادت میں نہیں ہے, بلکہ عبادت اور حج تبھی ہوگا جب سارے کے سارے بمائے قریش جو ہے نا وہ میدان عرفات میں وقوف کریں گے اور پھر واپس آئیں گے. اسی طرح سے جو دوسری آخری آیت جو ہے نا, اس میں بھی ایک اور رسم جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اور وہ رسمیں جو تھی وہ کیا تھی کہ جیسے آج ختم ہوتا, عرب کے قبائل اپنے اپنے مجلسیں بنا لیتے, بیٹھ جاتے, وہاں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے ذکر کارنامے اور ان کی تعریفیں جو وہ بیان کرتے تھے, گھنٹوں وہ مجلسیں جاری رہتی تھی. اور یہاں یہ حکم دے دیا گیا کہ جس شوق سے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو, کیا تم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے؟ تو اسی شوق سے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی توجہ اللہ رب العزت کی جو حکم ہے اس کی طرف, اس کی یاد کی طرف, اور اس کے جو احکام ہے اس کی طرف, اور اسی شوق اور ذوق سے جو ہے یہ کرو. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں عرب کے وہ رسوم میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ ساری رسوم جو ہے ان کو آہستہ آہستہ توڑ دیا اور اپنے احکام جاری کیے تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی طرف آ جائیں, تعریف صرف اللہ کی ہے. ہاں یہ مقصود تھا ان دونوں آیات میں کہ صرف اللہ تعریف کے قابل ہے. اگر عزت ہے تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. کوئی یہ اگر کہتا ہے کہ میری حتک ہے میدان وقوف عرفات میں جانا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت کے لیے نہیں آیا بلکہ صرف اپنی عزت کے لیے آیا ہے. تو رب کریم نے پھر اس عزت کا بھی بتا دیا کہ عزت صرف اس کی ہے جو وہاں پہنچے گا, اور عزت اللہ رب العزت کی ہے. تو رب کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو احکامات دیے ہیں ان کو ان پر عمل کرنے کی, اور رب کریم ان کو درست پرسپیکٹو میں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. رب کریم ہماری زبانوں کی لغزش جو ہے اس کو معاف کرے اور ہمارے لیے سمجھنا آسان کرے. اللہ خیر, جزاک اللہ.